الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون ثم یوم القیامۃ یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشکون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلام ما کنا نعمل من سوء بلی ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جو لوگ پرستش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا وہ نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز بھی، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ کب ان کو اٹھایا جائے گا۔ تمہارا خدا واحد ہے۔ پس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ مغرور ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، مگر وہ پسند نہیں کرتا تکبر اور غرور کرنے والوں کو۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل فرمایا تمہارے رب نے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں اور قصے ہیں، تاکہ وہ اس ہرزہ سرائی کے باعث اٹھا لیں اپنا پورا بوجھ قیامت تک کے دن، اور اٹھائیں ان لوگوں کے بھی بوجھ جن کو وہ گمراہ کرتے رہتے ہیں جہالت سے۔ یہ کتنا بڑا بوجھ ہے جسے وہ اپنے اوپر لاد رہے ہیں۔ بے شک مکر و فریب کیا کرتے تھے وہ لوگ بھی جو ان منکرین سے پہلے گزرے تھے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی امارات کو جڑوں سے اکھیڑ دیا، پس گر پڑیں ان پر ان کی چھتیں ان کے اوپر سے، اور آ گیا ان پر عذاب جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس کے بعد روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا اور پوچھے گا ان سے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے؟ پھر کہیں گے وہ لوگ جن کو علم عطا کیا گیا ہے کہ بلا شبہ آج تو ہر قسم کی رسوائی اور بربادی کافروں کے لیے ہے۔ وہ کافر کہ جن کی جانیں جب فرشتے قبض کرتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب سر تسلیم خم کیے ہوئے چیختے ہیں کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، تمہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہوگا، بے شک بہت برا ٹھکانہ ہے غرور اور تکبر کرنے والوں کے لیے۔ پچھلے فرمان الہی میں مشرکین اور منکرین کا ذکر فرمایا گیا۔ عذاب الہی مانگنے والوں کو بتا دیں کہ وہ سمجھو کہ آ گیا، لیکن بد نصیب احسان فراموش لوگ اپنی حقیقت کو دیکھو کہ تم کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا اور عزت بخشی، پھر ساری کائنات سب کے سب عجائبات تمہارے لیے پیدا فرمائے، پھر زمین و آسمان کو دیکھو، اس پر سورج چاند ستارے تمہاری خدمت کے لیے بنائے، سورج کی ایک ایک کرن چاندنی
ایک ایک چمک، ستاروں کی رہنائی، بارش کا ایک ایک قطرہ، سبزے کا ایک ایک پتا، پھول کی ایک ایک پتی، پھولوں کی شیرینی، سب اس وحدہ لا شریک کی عنایات ہیں۔ خود اپنے سانس کو دیکھو، ایک ایک تمہاری سانس اس کی عنایت ہے، پھر تم اس کے حکم کے سامنے بغاوت کرتے ہو۔ وہ تمہاری ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجتا رہا ہے، ان رسولوں کی نافرمانی کرتے ہو، حالانکہ تم پر اتنے اس کے احسانات ہیں کہ جنہیں تم شمار نہیں کر سکتے۔ تمہاری اس ناشکری کے باوجود اس کا فضل تم پر جاری رہتا ہے، کیونکہ وہ رحمان و رحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ اور یاد رکھو، ان احسانوں کو یاد کرنے کی تم سمجھ اس لیے نہیں رکھتے کہ تمہارے دل و دماغ مردہ ہیں اور تمہاری بصارت پر پردہ ہے۔ اپنی عقل کو زندہ کرو، اپنی بصارت سے پردہ ہٹاؤ، اور یہ صرف اسی صورت میں کر سکو گے کہ روشن کرنے والے چراغ سے نسبت حاصل کرو، تاکہ تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائیں۔ جب دل و دماغ روشن ہوں گے تو تم اپنے رب کو پہچان لو گے۔ اس کی ربوبیت کے شکر ادا کرنے میں تمہارا وقت گزرے گا۔ اس کی یاد کے بغیر تمہارا رہنا اس طرح ناممکن ہوگا جس طرح مچھلی کا رہنا، زندہ رہنا پانی کے بغیر۔ آج کا فرمان الہی ان بد نصیب لوگوں کو تنبیہ ہے جو اطاعت رسول سے محروم ہوئے اور شیطان کے چنگل میں پھنس کر ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ بدعملو، یہ نہ سمجھو کہ تمہارے اعمال و حرکات سکنات اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہیں۔ وہ ہر چیز سے باخبر ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز اس کے سامنے ہے، اور وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے کہ تم خالق کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکانے کی بجائے شیطان کی ایما پر چلتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت والی کتاب کو پرانے قصے کہانیاں کہتے ہو، اور اپنی حقیر تخلیق کے باوجود خالق کے سامنے تکبر غرور کرتے ہو۔ تو سن لو، اللہ تعالیٰ غرور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تم نے اپنے انجام کو پہچانا ہے، تم پر عذاب الہی نازل ہوگا، تمہاری بستیاں الٹا دی جائیں گی، تم پر عذاب آسمان سے نازل ہوگا، وہ ایسا عذاب نازل ہوگا جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہوگا، اور پھر تمہاری موت آئے گی، فرشتے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے اور تمہاری روح قبض کر کے جہنم میں لے جائیں گے۔ قیامت تک اسی عذاب میں رہو گے، اور پھر روز قیامت ذلیل و رسوا ہوگے۔ تم پر اپنا بوجھ بھی ہوگا اور ان کا بوجھ بھی ہوگا جنہیں تم گمراہ کر رہے ہو۔ تمہارا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے۔ سامعین کرام، اس فرمان الہی میں بھی نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم میں سے نجات سرخروئی صرف اور صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے احسان کو سمجھ کر اس کی اطاعت اور غلامی میں زندگیاں گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احسان کو وہی پہچان سکتا ہے جس کا دل و دماغ زندہ ہو اور روشن ہو، اور دل و دماغ صرف اور صرف نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات روشن کرنے والے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات روشن کرنے والا چراغ ہے۔ جو لوگ اس روشن کرنے والے چراغ اور رحمت للعالمین شفیع المذنبین کی اطاعت کو شرک سمجھتے ہیں، وہ بالکل ہی الٹے راستے پر چل رہے ہیں۔ جو جہنم کی طرف جاتا ہے وہ دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آخرت میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوں گے، لیکن جو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے وہ قیامت کے دن حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر مسجود ہو جائیں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو قیامت گزر چکی ہوگی۔ وہ بے غم اور بے فکر جنت میں داخل ہوں گے، اور وہاں ان کو دیدار الہی نصیب ہوگا جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔